بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت میں تارکین وطن کے متعلق ایک مجوزہ قانون نے مشرق وسطیٰ میں رہنے والے انڈین افراد کو ایک بار پھر فکر میں مبتلا کر دیا ہے، جس سے 2 برس قبل انڈین انجینئر متاثر ہوئے تھے۔ اس وقت بھی قوانین میں تبدیلی کے سبب سینکڑوں انڈین انجینئرز کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ کرونا وائرس کی وبا کے سبب پیدا ہونے والے معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے بہت سے ممالک نے اپنی معاشی پالیسیاں تبدیل کی ہیں اور کویت بھی ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ کویت ایک ایسی قانون سازی کرنے جا رہا ہے جس کے بعد غیر ملکی ورکرز کی تعداد میں کمی کی جا سکے گی تاکہ کویتی شہریوں کے لیے روزگار کے مواقع کم نہ بڑھ جائیں۔ عرب نیوز کے مطابق قومی اسمبلی میں قانون ساز کمیٹی نے ایک بل کے مسودے کی قانونی معقولیت کی منظوری دی ہے جس میں غیر ملکی ورکرز کے لیے ایک کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ یہ مسودہ 5 ارکان اسمبلی نے تیار کیا ہے۔ قانون میں تبدیلی ہونے کے لیے اب اس بل کو دیگر کمیٹیوں سے بھی منظوری حاصل کرنی ہوگی۔ متعلقہ کمیٹیاں اس بل کا جائزہ لینے کے بعد اس پر اپنی رائے دیں گی۔ اس بل کے مندرجات کے مطابق کویت میں سب سے زیادہ غیر ملکی ورکرز انڈیا سے آئے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بل منظوری کے بعد قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر کویت کی کل آبادی کے 15% آبادی سے زیادہ انڈین باشندوں کو کویت میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس وقت کویت میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ انڈین رہ رہے ہیں۔ اگر یہ نیا بل منظور ہو جاتا ہے تو پھر 8 لاکھ انڈین تارکین وطن کو کویت سے کام چھوڑ کر واپس جانا ہوگا۔ کویت کی کل آبادی تقریباً 45 لاکھ ہے، جس میں کویتی نژاد باشندے محض 13 لاکھ کے قریب ہی ہیں۔ وہاں موجود تارکین وطن آبادی میں مصر، فلپائن، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور دیگر ممالک کے افراد کے مقابلے میں سب سے بڑی آبادی انڈین شہریوں کی ہے۔ مسودے میں دیگر ملکوں سے آ کر کویت میں کام کرنے والوں کی تعداد بھی کم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس کے مطابق غیر ملکی افراد کی تعداد ملک کی آبادی کے 30% سے بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کویت کی ایک کثیر القومی کمپنی میں کام کرنے والے ناصر محمد کو انجینئر ہونے کے باوجود مجبوری میں سپروائزر کے طور پر کام کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا یہاں رہنے والے انڈین افراد فکرمند ہیں کہ اگر نیا قانون بن گیا تو کیا ہوگا۔ ناصر نے بتایا کہ 2018 میں نئی قوانین کے دائرے سے باہر ہو جانے پر انڈیا کے مقبول اداروں سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے والے افراد کی نوکریاں بھی چلی گئی تھیں۔ وہ خود کو خوش قسمت مانتے ہیں کہ انہیں پرانی کمپنی میں نوکری جانے کے بعد بھی نئی جگہ پر کام مل گیا تھا۔ انڈیا کی سابق وزیر خارجہ سشما سوراج نے انجینئروں کے معاملے کو کویتی حکومت کے سامنے اٹھایا بھی تھا لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکالا جا سکا تھا۔ انڈین ریاست حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کویت میں رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تارکین وطن سے وابستہ قانون کی آہٹ 2008 کے ساتھ گزاری کے دور سے بار بار سنائی دیتی رہی ہے۔ یہ آہٹ 2016 میں بھی مستقل عہدوں پر اور تیز ہوئی اور مقامی لوگوں کی نوکریوں کی شرح کو نیچے لے گئی۔ گزشتہ برس ایک کویتی رکن پارلیمان خالد صالح نے بیان جاری کر کے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ تارکین وطن کے طوفان کو روکا جانا چاہیے، جنہوں نے نوکریوں اور حکومت کی جانب سے ملنے والی خدمات پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اور 19ویں صدی کے آخر میں 1961 تک برطانیہ کے زیر نگرانی رہنے والے ملک کویت میں انڈینز کا جانا طویل عرصے سے جاری ہے۔ اس وقت وہاں تقریباً سبھی شعبوں میں انڈینز کام کرتے ہیں۔ کویتی گھروں میں ڈرائیورز اور خانساموں سے لے کر گھریلو ملازموں تک کی تعداد تقریباً 3.5 لاکھ ہے۔ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جنہیں جگہ خالی ہونے پر انہیں بھرنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ اور کووڈ-19 سے پیدا ہونے والے بحران کے علاوہ کویت میں غیر قانونی طور پر رہنے والوں کو واپس انڈیا لے جانے کے لیے مقامی حکومت کے مطالبے کو انڈین حکومت کی جانب سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے کویتی حکومت کی کچھ حلقوں میں ناراضگی ہے اور اب وہ کسی ایک ملک کے کارکنان پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ اور اب کویت تارکین وطن کی تعداد محدود کرنے کا جو مجوزہ قانون ہے، لاکھوں انڈین اس سے متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے روزگار چلے جائیں گے اور انڈیا کی معیشت کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا چینل لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔